حضور کے جو غلام تھے، صحابہ تھے، ظاہر ہے جب حضور کی غلامی میں آئے تو عبادت اور ذوق عبادت یا تقوی ان کے اندر پیدا ہوا، تو اس وجہ سے وہ بھی ترک دنیا کی طرف مائل ہونے لگے، یعنی دل چاہتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیں، صرف اپنے مولا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ہر وقت عبادت کی صورت میں پیش رکھیں۔ باقی دنیا کے کام، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، کھانے پینے کے معاملات ہوں، یا سونے اور آرام کرنے کے معاملات ہوں، اس طرح کی ساری چیزوں سے وہ مجتنب ہونا چاہتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اس معاملے میں پھر سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اب اس پر بہت سی احادیث ہیں جو وقتاً فوقتاً پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنتی رہی ہیں، لیکن آج ایک حدیث پاک جو ہے، یا اس میں سے 2-3 احادیث جو ہیں برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5063 ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ جو ہیں، 3 شخص حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور کے معمولات عبادت پوچھے آپ کی گھر والیوں سے کہ آپ کا مبارک معمول کیا ہوتا ہے جب گھر میں تشریف لاتے ہیں؟ تو گھر والیوں نے بتایا کہ حضور ایسے تشریف لاتے ہیں اور اس طرح آپ آرام فرماتے ہیں، اس طرح کھانا تناول فرماتے ہیں، تمام معمولات ذکر کیے۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ حضور تو آرام بھی فرماتے ہیں اور حضور تو کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنی ازواج مطہرات اور گھر والیوں کو وقت بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کا صدقہ دوسروں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے عصمت کی شان عطا فرمائی کہ آپ کے اندر گناہ وہ یعنی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم عبادت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے، چونکہ ہم گناہ کی طرف جو رغبت ہے ہمارے اندر موجود ہے، لہٰذا ہم حضور علیہ السلام جس طرح عبادت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ عبادت کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور عبادات میں اور اجر میں بھی ہم پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ارادہ کیا وہ اس حدیث پاک میں ہے، قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، ایک شخص نے ان میں سے کہا، 3 لوگ تھے، اس نے کہا کہ میں تو اب پوری زندگی جاگ کے ہی گزاروں گا، کوئی رات میں سوؤں گا نہیں، ہمیشہ ہر رات عبادت کروں گا۔ وقال آخر، دوسرے نے کہا، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، کبھی روزہ کھولوں گا نہیں، یعنی کوئی دن بغیر روزہ کے نہیں گزاروں گا۔ وقال آخر انا اعتزل النساء، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی شادی نہیں کروں گا، میں نکاح سے ہمیشہ اجتناب کرتا رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، کبھی میں شادی نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں پوری زندگی سوؤں گا نہیں، یا ایک نے کہا کہ پوری زندگی روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے یہی کہا ہے، یہی ارادہ کیا۔ تو حضور نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن لاکنی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور پھر بہت سے دن روزوں کے بغیر بھی گزارتا ہوں، واصلی وارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن آرام بھی فرماتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی فرماتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک یعنی شدید حکم تھا حضور کا، کیا جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ ہمارا حصہ نہیں، اسلام مسلمانوں کا حصہ نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دیگر کتب میں موجود ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اصل جو روح ہے وہ حضور کی سنت اپنانا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں پہنچانا یا مشقت میں رکھنا یا اپنے جسم کو سزائیں دینا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مطلوب بھی نہیں، نہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں محبوب ہے، بلکہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت جو ہے دراصل مومن کے لیے وہ اصل روح ہے کہ جس پر اسے ہمیشہ سختی سے کاربند رہنا چاہیے۔ فسددوا وقاربوا والے جو حکم ہے وہ روح ہے اسلام کی۔